بلند تر صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، رحمة للعالمين الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمدا المصطفى وعلى وصيه وبطيره ووارث علمه وناصر دينه ومروج أحكامه ووالد الحسن والحسين زوج فاطمة الزهراء سيد الأولياء إمام الهدى علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز شانه في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد، آل محمد کا کریم خالق محمد و آل محمد کے صدقے تمام حاضرین کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. پوری کائنات میں جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء کا اہتمام ہے، پروردگار اسے اپنی حفظ و امان میں رکھ. پروردگار شر شیطان سے محفوظ فرما، اس مقام کو دشمنان کے شر سے محفوظ فرما. شیعیان حیدر کرار کی عمریں دراز فرما، شیعیان حیدر کرار کی عمروں میں برکت عطا فرما. ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد مذہب حقہ کو دن دوگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. پروردگار اس ادارے کے معاونین جو حال حیات ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ نصیب فرما. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد جن حضرات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. بالاخص ایک مومن پریشان حال ہیں کاغذات کے سلسلے میں، یا رحمان یا رحیم پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد تو ان کے تمام مشکلات اور تمام حاجات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل نصیب فرما. ابرار شاہ صاحب کی زوجہ بیمار ہیں، سید محمد علی صاحب علی ہیں، اور سید عنایت علی شاہ، سید صداقت حسین اور سید سبت حسن زیدی
پروردگار بحق محمد اہل بیت محمد بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفاء کامل و عاجل نصیب فرما، انہیں لباس عافیت پہنا۔ پروردگار جو حضرات مسافر ہیں ان کے سفر کو بے خطر فرما، جو بے اولاد ہیں پروردگار ان کی جھولیوں کو آباد فرما، جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں نیک اور صالح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد اہل بیت محمد امام برحق کے ظہور میں تعین فرما، ہم سب کو امام کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ قلب نازنین حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کو ہماری جانب سے راضی و خوشنود فرما، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار اس ادارے کے جتنے انتظامیہ جو جیسے جیسے خدمت کام انجام دے رہے ہیں بارگاہ گھر کے محمد و اہل بیت محمد اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار اس دنیا میں زندہ رہیں تو ولایت علی کے ساتھ، اور اس دنیا سے اٹھائے جائیں تو محبت حسین کے ساتھ۔ پروردگار گھر کے محمد و اہل بیت محمد کچھ حضرات نے ہمارے ذمہ اور دعائیں لگائی ہیں، ان کی دعاؤں کو بھی مستجاب فرما۔ اپنی دعاؤں کی استجابت اور قبولیت کے لیے ایک بآواز بلند قبولیت والی صلوات ہدیہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میری نوجوان حضرات سے گزارش ہے کہ وہ یہ صف عزا انہی کے لیے بچھائی گئی ہے کہ تاکہ وہ آئیں اور اس مقام پہ امام رضا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک صلوات پڑھتے ہوئے حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک آواز بلند صلوات ہدیہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایک صلوات ہدیہ فرما دیجیے۔ حاضرین گرامی قدر، عشر محرم کی دوسری مجلس کے حوالے سے کچھ معلومات آپ حضرات کے گوش گزار ہیں۔ جس آیہ مجیدہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، انتہائی مشہور و معروف ہے یہ آیہ مجیدہ، اس میں ارشاد پروردگار ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی پسندیدہ دین ہے، اندیت الہی میں اگر کوئی پسندیدہ مکتب اور مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی۔ موجودہ دور کے تقاضوں اور اس کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جملہ حضرات کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ اسلام کا معنی ہے سلامتی، اور ایمان کا معنی ہے امن، اور جن کا وہ خالق مالک ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اس نے جس نبی کو بھیجا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے، اسلام کا معنی ہے سلامتی، ایمان کا معنی ہے امن، اور جس کو ہم نے وحدہ لا شریک مانا ہے اس نے اپنا تعارف ہی اس انداز سے کرایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کوئی اسے مانے تب بھی اس پہ رحم کرتا ہے، کوئی اسے نہ مانے تب بھی اس پہ رحم کرتا ہے۔ رحیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص الخاص اپنے مخصوص بندوں پہ رحم کرتا ہے۔ تو اس کا جو بھیجا ہوا نبی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے، تو جن کا خالق رحمان ہو، جن کا خالق رحیم ہو، جن کا خالق ستار ہو، جن کا خالق رحیم ہو، اور ان کا نبی محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہو، تو میرے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ
کہ جس اتنے مکرم اور مقدس نبی کے مقدس اور سچے امتی کیا وہ دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ یہ مجلس حسین جو ہے یہ اتفاق اور اتحاد کا درس دیتی ہے، یہ انسانیت کا درس دیتی ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ یہ وہ مقام ہے قسمت نوع بشر جہاں بدلتی ہے، جہاں قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک مقدس مشن کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے۔ عزاداری سید الشہداء اس مجلس کا انعقاد یہ ایک انسانیت کا پیغام ہے، اور میں نے اس کے ساتھ ایک اور آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس کا طرح امتیاز صرف اور صرف مکتب اہل بیت کے پاس ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اس رحمان نے اس اللہ نے ارادہ کر لیا ہے ان مقدس ہستیوں سے نجاست کو دور رکھنے کا۔ توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، اس اللہ نے، یہ کوئی عام بندے کا ارادہ نہیں ہے، یہ کسی نبی مرسل کا ارادہ نہیں ہے، یہ وحدہ لا شریک کا ارادہ ہے کہ جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس رحمان نے ارادہ کر رکھا ہے ان مقدس ہستیوں سے نجاست کو دور کر کے ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ آپ نے تاریخ میں یہ واقعہ تو ضرور پڑھا ہوگا کہ پاک پیغمبر کردار محمد مصطفیٰ یہ ہے کہ جس گلی سے گزرتے تھے ایک بڑھیا آپ پہ کوڑا پھینکتی تھی، یہ تو آپ نے تاریخوں میں پڑھا ہے کہ وہ بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، کسی تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ محمد پہ کوڑا گرتا بھی تھا۔ کسی تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کوڑا گرتا بھی ہو۔ کہ یہ کوڑا گرتا بھی ہو، کسی تاریخ کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کا لباس آلودہ ہوتا ہو، نہیں، اس نے اپنا وظیفہ کیا ہے جس کو وہ سمجھتی تھی۔ لیکن رحمان کا وعدہ الہی ہے کہ ہم نے یطہرکم تطہیرا سے پاک کر دیا ہے۔ یطہرکم تطہیرا کا مطلب ہی یہ ہے ایسا پاک کر دیا ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں پاکیزگی کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ اتنا پاک کر دیا ہے، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی پاکیزگی کا معیار نہیں ہے۔ اگر آپ حضرات کی توجہ ہو تو میں ایک جملہ آپ کی نظر کروں کہ آل محمد سے اللہ نے نجاست کو دور رکھا ہے۔ اللہ نے آل محمد سے نجاست کو دور رکھا ہے، گویا نجاست کبھی بھی آل محمد کے قریب آ نہیں سکتی۔ توجہ چاہوں گا اس جملے پہ، اور جو ساری کی ساری ہو ہی نجاست وہ آل محمد جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہو ہی سارے کی ساری نجاست اول سے لے کر آخر تک وہ آل محمد جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ حضرات کی نظر ایک جملہ ہے، دیکھیے اللہ نے آل محمد سے نجاست کو دور رکھا ہے، اور دور کا مطلب کیا ہے؟ یہ مجالس ہیں اتفاق کا پیغام، یہ مجالس ہیں حسینیت کا پیغام، یہ مجالس ہیں یزیدیت سے دوری کا پیغام، یہ مجالس ہیں حسینیت کے قریب ہونے کا پیغام، یہ ہے پاکیزہ لوگوں کے قریب ہونے کا پیغام۔ تو یہ مجالس اس لیے ہیں، ان میں آیا جائے۔ تو یہاں اگر کوئی کہے مجالس میں ہم نہیں آتے ہیں، جلوسوں میں نہیں جاتے ہیں، تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ آپ خود تو نہیں آتے، یہ تو رحمان کا وعدہ الہی ہے، اس نے حسین سے دور رکھا ہے۔ یہ آپ اپنی مرضی سے تو کوئی نہیں آ رہے، قرآن کہتا ہے اللہ نے آل محمد سے نجاست کو دور رکھا ہے، تو جو چاہتا ہے اپنے آپ کو طہارت سے منسلک کرے اور دامن اہل بیت سے جڑ
جائے۔ دامن اہل بیت سے وابستہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ دروازہ طہارت ہے۔ دروازہ طہارت، اگر آپ حضرات کی توجہ ہو ایک دقیق نقطے کی جانب آپ حضرات کی توجہات کو مبذول کراؤں، یہ جو کہا جاتا ہے اللہ نے آل محمد سے نجاست کو دور رکھا ہے، اس دور کا مطلب کیا ہے؟ حضرات توجہ چاہوں گا آپ حضرات، اس دور کا مطلب کیا ہے؟ کتنا دور رکھا ہے، کتنا نزدیک رکھا ہے؟ یہ دوری اور نزدیکی کیا چیز ہے؟ جو دوری یا زمانی دوری ہوتی ہے یا مکانی دوری ہوتی ہے یا جسمانی دوری ہوتی ہے۔ زمانی کیسے؟ جو زمانہ گزر گیا پاک پیغمبر کا وہ ہم سے دور ہے، جو آئے گا 21، 22ویں 23ویں صدی میں وہ ہم سے اور دور ہے زمانے کے اعتبار سے۔ مکان کیسے دور ہوتا ہے؟ جہاں آپ حضرات کا گھر ہے وہ مکان ہے، یہ امام بارگاہ مکان ہے، آپ کا مکان اس مکان سے ڈسٹنس پہ ہے، دور ہے، کسی کا دور ہے کسی کا نزدیک ہے، یہ ہو گئی مکانی۔ ایک ہوتا ہے جسمانی، ابھی دو مومن ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہیں، دونوں کے جسم قریب ہیں، ہو سکتا ہے جسم قریب ہو لیکن روح قریب نہ ہو، جسم قریب۔ اب یہاں اللہ پروردگار عالم نے فرمایا آل محمد سے نجاست کو دور رکھا ہے، اس دوری کا کیا مطلب ہے؟ کتنا دور؟ کتنا آپ سمجھ سکیں گے؟ 2 فٹ، 4 فٹ، پورا محلہ، شہر، کتنا دور رکھا ہے؟ قرآن سے مثال عرض کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ عربوں کا مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادہا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جو حضرات خاموش ہیں انشاءاللہ میں ان کی خاموشی کا سکوت کوشش کروں گا توڑنے کے لیے، اگر میں اس کو توڑنے میں کامیاب ہو سکا۔ اور یہ دوری اور قریبی کا پیمانہ بھی ایک آپ کا امتحان ہے، کون آل محمد سے کتنا قریب ہے اور کون آل محمد سے کتنا دور ہے۔ اب سنیے دوری کیا ہے؟ اس دور کا الٹ ہے قریب۔ تو یہ قریب کہا ہے اللہ نے اور یہ دور بھی کہا ہے اللہ نے۔ اب دنیا کیسے سمجھے کہ اللہ کا دور کیا ہے، آل محمد سے نجاست کتنی دور رکھی ہے؟ اب آئیے آپ حضرات کی توجہات کہ جب اللہ کا قریب سمجھ آ گیا آٹومیٹکلی اللہ کا دور بھی سمجھ آ جائے گا۔ اللہ کا قریب سمجھ آ گیا اس کا دور بھی سمجھ آ جائے گا۔ اب سنیے قریب کیا ہے؟ اللہ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی ہے، بالکل آنے والی ہے، ابھی آنے والی ہے، اسی لمحے آنے والی ہے، کل آنے والی ہے۔ یہ کہا کہ یہ قریب ہے تو آدم نے جس قیامت کی خبر دی تب بھی کہا قریب ہے، نوح نے جس قیامت کی خبر دی وہ بھی قریب ہے، اسحاق نے کہا قیامت قریب ہے، حضرت ادریس نے کہا قیامت آنے والی ہے، حضرت یونس نے کہا آنے والی ہے، یعقوب نے کہا آنے والی ہے، حضرت موسیٰ نے کہا آنے والی ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا قیامت آنے والی ہے، حضرت ابراہیم نے کہا قیامت آنے والی ہے، قریب ہے، حضرت اسماعیل نے کہا، سید الانبیاء نے کہا، تورات کے یہی جملے ہیں کہ قیامت بالکل قریب ہے، زبور کے جملے ہیں بالکل ان قریب ہے، اور اسی طرح زبور کے جملے ہیں، انجیل کے جملے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، جس کا ذہن بیدار ہے، جو آل محمد سے قریب ہونا چاہتا ہے، جو دوری کو پیمائش کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے جملہ ہے کہ کتنے دور ہے اس نجاست کو اللہ نے آل محمد سے دور رکھا ہے۔ جب قرب کا معنی سمجھ آ گیا تو
دوری کا معنی سمجھ آ جائے گا کہ وہ آدم جس قیامت کی تبلیغ کرتے تھے آنے والی ہے، اسی کو تورات نے کہا، انجیل نے کہا، زبور نے کہا، جب اس کی قیامت اس کی قریب اتنا دور ہے تو اس کا دور کتنا دور ہوگا؟ مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو، ہمیشہ پروردگار عالم آپ کو علی کا ذکر کرنے والی زبان نصیب کرے۔ جب اس اللہ کا قریب اتنے کروڑوں سال پہ محیط ہے تو اس کا دور کتنا دور ہوگا؟ تبھی فرمایا آپ جو دروازہ اہل بیت پہ جڑ گئے ہیں یہ آپ کے قرب کی دلیل ہے، یہ طرح امتیاز ہے اس مکتب اہل بیت کا۔ اور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں جب تنہا ہوں تو سر سجدے میں رکھ کے شکر پروردگار ادا کیا کریں کہ اس رحمان نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے جو گھرانہ ایسے گھرانے سے عقیدت رکھتا ہے کہ جس گھرانے کی عقیدت اور مودت کو غیر خدا نے نہیں خود وحدہ لا شریک اسے اپنی لاریب کلام میں اجر رسالت قرار دے رہا ہے۔ آپ حضرات یہ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں قرآن کی آیت کے مصداق کے مطابق۔ اور پھر کیا خوبصورت جملہ ہے، اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام ہے، دینے والا بھی پاک ہے، جس نے جو دیا ہے وہ بھی پاک ہے، اور جن ہاتھوں میں دیا ہے وہ ہاتھ بھی پاک ہے۔ اور یہ امتیاز تینوں طہارتیں صرف مکتب اہل بیت کے پاس ہے، کوئی ایسا ہاتھ نہیں ان کے علاوہ کہ جس کی طہارت کی صداقت قرآن نے دی ہو، صرف یہ آل محمد ہیں جن کی طہارت کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ایسے پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اور قرآن کے بعد حدیث پکار کے کہتی ہے کنت نورا فی الاسلاب الشامحہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسک من مدہمات ثیابہا، کہ جن ہاتھوں میں اللہ نے یہ اسلام دیا ہے، جن ہاتھوں میں اللہ نے یہ دین دیا ہے، وہ ہاتھ کتنے طیب ہیں، کتنے طاہر ہیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر مہدی دوران تک یہ پورا ہدایت کا تسلسل، یہ پورا عصمت کا تسلسل، یہ پورا طہارت کا تسلسل اتنا طیب ہے، اتنا طاہر ہے، اول سے لے کر آخر تک اس پورے سلسلے میں سے کسی ایک فرد نے بھی اپنی پوری زندگی میں ایک لمحہ برابر بھی اپنی پیشانی کو غیر خدا کے سامنے نہیں جھکایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ شکر پروردگار ہے اس رحمان کا کہ اس نے آپ کو ایسی ہستیاں عطا کی ہیں۔ لیکن کیا خوبصورت جملہ، خدا غر کی رحمت کرے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کو، آپ نے فرمایا اللہ نے اس مکتب کو ایسی ذوات مقدسہ سے نوازا ہے جو اتنی طیب ہیں، اتنی طاہر ہیں کہ جس جگہ قدم رکھ دیتے ہیں وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے، جس جگہ قدم رکھ دیتے ہیں وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مکے میں چلے جائیں تو مکہ نہیں رہتا، مکہ معظمہ بن جاتا ہے، اور اگر مدینے میں چلے جائیں تو مدینہ نہیں رہتا، مدینہ منورہ بن جاتا ہے، اگر قم میں چلے جائیں تو قم نہیں رہتا، قم المقدسہ بن جاتا ہے، اگر مشہد میں چلے جائیں تو مشہد نہیں مشہد مقدس بن جاتا ہے، کاظمین میں چلے جائیں تو کاظمین شریفین بن جاتا ہے، اور نجف میں چلے جائیں تو نجف اشرف بن جاتا ہے۔ جس کی سب ماتم میں بیٹھے ہیں زہرا کا لال اگر سرزمین کربلا پہ قدم رکھ دے، اب کربلا نہیں، یہ تو کربلا معلیٰ بن جاتا ہے۔ دیکھیے اس بچے پہ ابھی نماز واجب نہیں ہے، اس بچے پہ ابھی نماز واجب نہیں ہے جس نے نعرہ لگایا ہے،
جو بلوغت کے بعد واجب ہوتی ہے وہ شریعت ہوتی ہے، جو بلوغت سے پہلے ماں کی گود میں واجب ہو وہ علی کی محبت ہوتی ہے۔ محمد والے محمد بلند تر پنجے تنی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ آئیے اپنے مطلب سے قریب کروں۔ ارشاد پروردگار ہے کہ اتنی مقدس ہیں ہستیاں کہ یطہرکم تطہیرا کی سند عطا کری ہے۔ ایک اور تاریخی واقعے کی جانب اشارہ کروں آپ حضرات کا۔ مورخین نے لکھا کہ جنگ خندق میں علی ابن ابی طالب عمرو ابن عبدود کے سینے پہ چڑھے، اس نے تھوکا، آپ اتر آئے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ پہلے والا جملہ، اس بڑھیا نے کوڑا پھینکا، یہ سب تاریخوں نے لکھا، یہ کسی نے نہیں لکھا کہ محمد مصطفیٰ پہ گرا دی۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا مصداق تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، ایک مورخ بہت قیمتی جملہ کہا، اس نے کہا یہ ہو کیسے گیا کہ اس نجس نے تھوکا ہو اور یطہرکم تطہیرا کا مصداق علی ہو۔ میں میرا خیال بات نہیں سمجھا سکا۔ آئیے اس منظر کی جانب اشارہ کرتا ہوں۔ اسی جملے کو یاد رکھیے کہ یطہرکم تطہیرا کا مصداق ہے علی۔ اور جب مشرکین نے دو جنگیں ہاری مسلمانوں سے پے در پے، ایک بدر جس میں 313 مسلمانوں سے ہارے، دوسرے میں 3000 ہو گئے، لیکن ہارنے کے بعد مشرکین کا سر پڑا گیا، آخر مسلمان تعداد میں کم ہیں، ہم ہار گئے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی عام بچہ باہر سے مار کھا کے آئے نا، اس کے گھر کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور اگر کسی پہلوان کا بچہ مار کھا کے آئے تو اس گھر میں عالم افسردگی اور ہوتا ہے، اور ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ مار کھا کے آئے مشرکین اپنے گھروں میں، چنانچہ کیا ہوا، اور ان کے جو زخمی تھے، زخمیوں کے وارثوں نے اپنے پیروں کو پکارنا شروع کر دیا۔ کن کو؟ ان کے پیر کون تھے؟ عیسائی تو تھے نہیں، وہ مشرک تھے جو مانتے تھے لات کو، منات کو، عزا کو۔ ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے، اے لات تو ہی بدلہ لے اب علی سے، اے منات تو ہی بدلہ لے اب علی سے، اے عزا تو ہی لے اب بدلہ علی سے۔ ایک مورخ نے خوبصورت جملہ لکھا ہے، وہ لات، منات، عزا، انہوں نے اپنے زبان بے زبانی میں ان سے کہا خاموش ہو جاؤ، ابھی تو علی کا رخ ہے تمہاری طرف۔ اگر علی کا رخ ہو گیا لات کی طرف، اگر علی کا رخ ہو گیا منات کی طرف، اگر ہو گیا علی کا رخ عزا کی طرف، تو پھر نہ لات رہے گا، نہ منات رہے گا، نہ عزا رہے گا۔ چنانچہ عربوں نے اسی جنگ خندق سے پہلے ایک میٹنگ کی، فی الفور، کہ جلدی ہنگامی میٹنگ کی جائے، اور اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ آخر ہم نے جو مسلسل 2 جنگیں لڑی ہیں اس کا علل و اسباب کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ جب سارے جڑ کے بیٹھے تو سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ صرف علی کی وجہ سے، علی کی وجہ سے ہارے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر زمانے میں مشرک اور کافر کی تنہا پریشانی کا نام ہے علی ابن ابی طالب، تنہا پریشانی کا نام۔ اب آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، ایک قیمتی انالیسس تاریخی۔ چنانچہ کہا باقی لشکر کو چھوڑیے، صرف علی کا کام تمام کیجیے، تاکہ علی راستے سے ہٹیں، ہم اسلام پہ قابض ہو جائیں۔ چنانچہ کسی سے کہا آپ لڑیں گے؟
کہا نہیں. آپ لڑیں گے؟ نہیں. طے یہ پایا ہم میں کوئی ایسا پہلوان نہیں جو علی سے لڑ سکے، لہذا ایک کرائے پہ آن پیمنٹ پہلوان ہائر کیا جائے. اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک کرائے پہ پہلوان لیے جائیں جس کو علی سے لڑوایا جائے. چنانچہ 4 نام پیش کیے گئے. یہ بڑے بڑے عرب کے پہلوان ہیں اور ان پہلوانوں سے علی کو لڑوانا ہے اور علی کا کام تمام کرنا ہے. لیکن ان 4 میں سے بھی ایک نے آگے آنا ہے. چنانچہ ہوئی ووٹنگ. 17 قبیلے تھے. انہوں نے جب ووٹ ڈالا تو سب سے زیادہ ووٹ جس کے حق میں آئے اس کا نام ہے عمر ابن عبدود. بڑے ووٹوں سے لے کے کامیاب ہوا کہ یہ ہیں جی صاحب جو علی سے مقابلہ کریں گے. چنانچہ اس کی تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ اس کا ہلکا پھلکا ایک صبح کا ناشتہ کیا ہوتا تھا؟ ایک بھونا ہوا اونٹ. ہلکا پھلکا ناشتہ. اتنے پہلوان. چنانچہ کہا مقابلہ کیجئے. لیکن یہ چونکہ ووٹوں سے ہوا تھا کامیاب، اور اتنا مغرور تھا اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے تھے، ہوا میں اٹھ رہا تھا. غرور تھا کہ مجھے، اور چلتا کیسے تھا؟ فیل بدمست کی طرح، جیسا بپھرا ہوا ہاتھی چلتا ہے سر گھما گھما کے. کیوں کہ مجھے 17 قبیلوں نے ووٹ دیے ہیں، میں ووٹوں سے آیا ہوں. اور غرور کس میں تھا؟ صرف ووٹوں پہ نہیں تھا، غرور اس پہ تھا 17 قبیلوں کے لوگوں نے مجھے علی کے مقابلے میں لڑنے کے لیے ووٹوں سے منتخب کیا ہے، چنا ہے. گویا میں چنا ہوا ہوں علی کے مقابل میں لڑنے کے لیے، اور اسے اسی میں غرور تھا. لیکن آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، اور یہ جملہ اگر اس کی آپ نے داد تا قیامت بھی دیتے رہے نا تو اس جملے کا حق ادا نہیں ہوگا. توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، یہ ذہن میں رہے جملہ کہ اس کو غرور یہ تھا کہ علی کے مقابلے میں مجھے ووٹوں سے بنایا گیا ہے، لہٰذا میں ہوں جو علی کا مقابلہ کروں گا، میں ہی ہوں جو لڑوں گا. اب تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، سیرہ حلبیہ دیکھیے، سیرہ ابن ہشام دیکھ لیجئے، تاریخ طبری دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی تاریخوں کو ہٹ کے عیسائیوں کی تاریخ دیکھ لیجئے. جہاں جہاں جنگ خندق کا یہ واقعہ موجود ہے وہاں یہ موجود ہے کہ جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو بپھرایا اور یہ کہا کہ علی کے مقابلے میں ووٹوں سے بنا ہوں، لہذا میں علی کا مقابلہ کروں گا. اب توجہ چاہوں گا کہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں جو لوگوں کے ووٹوں سے بنے محمد مصطفیٰ کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. جب وہ لوگوں کے ووٹوں سے بنا اور محمد مصطفیٰ کو پتا چلا کہ یہ وہ اکڑ رہا ہے، جب میدان میں آ کے گرجا کہ میں تو لوگوں کے ووٹوں سے بنا علی کے مقابلے کے لیے، تو محمد مصطفیٰ نے اس کی اہمیت کو اس کے حوالے کر دیا اور فرمایا من لہذل قلب، کون ہے کہ جو اس نجس حیوان کو روکے گا. توجہ چاہوں گا، میرا آخری جملہ یہ ہے. تو یہ جملہ کس نے کہا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے، اور محمد وہ ہے جو خود بولتا ہی نہیں ہے جب تک مرضی پروردگار نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے یہ محمد نہیں بول رہا، یہ محمد کی زبان میں خدا بول رہا ہے اور پیغام یہ دے رہا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی بھی علی کے مقابلے میں ووٹوں سے بنے گا اس کا بیان ایک نجس حیوان سے زیادہ نہیں ہے. یہ معیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا. میں تاریخ میں خیانت نہیں کر سکتا، ہر
کہ جو بھی علی کے مقابلے میں ووٹوں سے بن کے آئے مجھ محمد مصطفیٰ کے نزدیک اس کی اس سے کوئی زیادہ عزت نہیں ہے. چنانچہ اب آئیے آگے جملہ، اگر آپ حضرات کی طبیعتیں کھل گئی ہیں تو، کہ جب کہا مقابلے کے لیے پاک پیغمبر نے بلایا، کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ سارے چھپ گئے ایک دوسرے کے پیچھے. مورخ نے خوبصورت جملہ لکھا ہے، یہ جنگ خندق صرف وہ جنگ ہے کہ جس میں علی کے علاوہ کسی کی تلوار نیام سے نکلی ہی نہیں ہے. کسی کی تلوار علی کے علاوہ نہیں نکلی. جب محمد مصطفیٰ نے کہا کون؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، لوگوں نے دیکھا آپ؟ کہا نہیں. کہا پھر کھڑے کیوں ہوئے؟ کہا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بندہ بڑا بہادر ہے. اللہ اکبر. ہر جنگ میں کافر آ کے اپنا تعارف کراتے تھے، اس جنگ میں عمر نے اپنا تعارف خود نہیں کرایا، اس لیے اس کا تعارف ہمارے مسلمان بھائیوں نے جو کرا دیا تھا، خود کرا دیا. اور کیسے تعارف کرایا؟ تعارف یہ کرایا، ایک مرتبہ ہمیں بھی اتفاق ہوا ہے ان کے ساتھ ہم سفر ہونے کا. جب راستے میں پڑاؤ ڈالا تو ہمیں پڑ گئے ڈاکو، وہ مال چرا کے لے گئے، اور یہ صاحب اتنے بہادر تھے کہ سوئے ہی سوئے رہے. جب جاگے، یہ تاریخی واقعہ ہے، جاگے ہم نے بتایا کہ ڈاکو آئے مال لوٹ کے لے گئے. اتنے پہلوان تھے. کیا کیا اس نے؟ ایک اونٹنی کے بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اسے ڈھال بنایا. دوڑے ان کے پیچھے، واپس پلٹے تو کہا کیا ہوا؟ کہا جو ڈاکو ہم سے مال لے گئے تھے وہ بھی لے آئے اور ڈاکوؤں کو بھی لوٹ کے لے آئے. جی چنانچہ اتنا بڑا تعارف. اب سنیے، پاک پیغمبر نے فرمایا کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ 3 مرتبہ دہرایا کون ہے؟ تو مجمع کے سب سے آخر سے ایک جوان اٹھا، کہتا ہے انا لہو یا رسول اللہ، میں ہوں اس کے لیے. سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کون تھا؟ وہی کھڑا تھا جو ہمیشہ کھڑا ہوتا تھا. وہی کھڑا تھا جو ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے. پاک پیغمبر فرمایا بیٹھ جائیے. کیوں کہا؟ اگر علی کو بھیج دیتے تو کسی کے مرید یہ کہتے ہمارے پیروں کو تو پاک نے پیغمبر نے چانس ہی نہیں دیا تھا. اتمام حجت. آخری مرتبہ کہا یا علی کون؟ کہا انا لہو یا رسول اللہ، میں اس کے لیے. اب جس جملے کے لیے میں نے محنت کیا بغداد کے لیے، میں جاؤں گا. کہا جاؤ. لیکن ہوا کیا؟ اب منظر آپ اپنے ذہن میں رکھیے. پاک جب علی علیہ السلام نے آمادگی کا اظہار کیا، پاک پیغمبر نے شہنشاہ نبوت اور رسالت نے اپنے خیمہ رسالت کو خالی کرنے کا حکم دے دیا. کہا نکل جاؤ میرے خیمے سے، سارے نکل جاؤ. پیچھے یا محمد رہ گیا یا علی رہ گیا. اب کیا ہوا؟ اب پاک پیغمبر نے لباس پہنانا شروع کر دیا علی کو. اپنی جوتی اتار کر علی کو پہنائی، علی کی جوتی اتار کے اپنے آپ کو پہنائی، اپنا جبہ اتار کے علی کو پہنایا، علی کا جبہ اتار کے اپنے آپ کو پہنایا، اپنی قمیض اتار کے علی کو پہنائی، علی کی قمیض اتار کے اپنے آپ کو پہنائی، اپنی عبا علی کو دی، علی کی عبا اپنے دوست پہ لی. اتنے میں خیمے سے باہر آئے اور باہر آ کر اپنی دستار علی کو دی، علی کی دستار خود پہن لی. میں کہوں گا یا رسول اللہ، اتنے عظیم اجتماع میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، دست ادب دراز کر کے کہتا ہوں آپ محسن انسانیت ہیں، مجھے آپ کے اس عمل کا کوئی یہ فلسفہ، کوئی یہ حکمت سمجھ نہیں آئی ہے. آپ نے سارے کام خیمے کے اندر کیے ہیں، ایک کام خیمے کے باہر کیا ہے.
آپ نے علی کو جوتی خیمے کے اندر پہنائی ہے، اپنا جبہ علی کو خیمے کے اندر پہنایا ہے، اپنی عبا خیمے کے اندر پہنائی ہے، علی سے لے کر لباس خود باہر اندر پہنا ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنا پگڑی اور امامہ جو ہے دستار یہ خیمے سے باہر دوڑایا؟ تو عجب نہیں محمد مصطفیٰ جواب دے، دیکھو میرے بعد میری جوتی میں جھگڑا نہیں ہونا ہے، میرے بعد میری عبا میں جھگڑا نہیں ہونا ہے، میرے بعد میری قبا میں جھگڑا نہیں ہونا ہے، میرے بعد دستار میں جھگڑا ہونا ہے۔ میں نے باہر نکل کے سب کو یہ بتا دیا ہے یہ دستار یا محمد مصطفیٰ کی ہے یا علی مرتضیٰ کی ہے۔ کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجات کی برابری کے لیے، جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، جو مومنین و مومنات نے درخواست دعا کری ہے، جو اپنے مولا مشکل کشا علی کی مدد پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بوزر مزاج بن کے، کمبر طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے کلیجی کی مکمل طاقت سے نعرہ لگائے، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد کہا میرے بعد نہ میری جوتی پہ جھگڑا ہے، نہ میری عبا پہ ہے، نہ میری قبا پہ ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے اس موضوع کو یہیں روکتا ہوں۔ آج آئیے دوبارہ اس مقام پہ جہاں سے میں نے آپ کو لیا تھا، عمر ابن عبدود کے سینے پہ، باقی بات انشاءاللہ تبھی عرض کروں گا۔ سینے پہ علی آئے، دنیا کہتی ہے اس نے تھوکا، میں کہوں گا میں تیری پھٹی ہوئی تاریخ کو مانوں یا اللہ کے کلام کو مانوں؟ اللہ کا کلام کہتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ہے علی، لیکن ابھی بھی سارے حضرات میرے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ آپ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ ابھی متفق نہیں ہے۔ آئیے ایک منٹ کے لیے ایک اور دلیل سماعت فرمائیے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی حکیم سے پوچھ لیجئے، کسی بھی ڈاکٹر صاحبان سے پوچھ لیجئے، کیا اپنے بڑوں اکابرین سے پوچھ لیجئے جو تجربہ کار لوگ ہیں، کہ انسان کے اوپر جب موت آتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ موت کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے امر۔ جب موت آتی ہے انسان کا گلا خشک ہو جاتا ہے، اور موت کو اللہ نے کہا ہے امر، اور علی ہے اولے الامر۔ جس کے سینے پہ اولے الامر چڑھ جائے اس کی تھوک کہاں سے نکلے گی؟ حاضرین گرامی قدر، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے اس بات کا شکر ادا کیا کیجئے، اللہ نے آپ کو جو راہبر عطا کیے ہیں وہ اتنے طاہر ہیں کہ ان کی زندگی کے، ان کے کردار کی چادر پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے، ایک دھبا نہیں، ایک۔ اب سنیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امام ایسا ہو جو بالکل بے عیب ہو، اس کی ذات میں کوئی دھبا نہ ہو، کوئی اس میں نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو۔ تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جب ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارا یہ معیار ہے کہ ہمارا امام
بے عیب ہونا چاہیے تو کیا میرے مولا نہیں سوچتے کہ میرا شیعہ بھی بے عیب ہونا چاہیے؟ بھائی مولا کی بھی تو خواہش ہے نا کہ میرا ماننے والا بے عیب ہونا چاہیے. جب دنیا میرے شیعہ کو دیکھے تو یہ کہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے. اسی لیے نہج البلاغہ میں میرے مولا متقیان نے فرمایا اعینونی بورع و اجتہاد، اے میرے شیعو واجبات پر عمل کر کے حرام کاموں سے بچ کے مجھ علی کی کمر کو مضبوط کرو. جن جن کو میرا جملہ سمجھ آ رہا ہے، واجبات پر عمل کر کے حرام کاموں سے بچ کے مجھ علی کی مدد کرو. اب تھوڑا سا اسے ایکسپلین کرتا ہوں، اتنا ہی وقت ہے میرے پاس، 2 منٹ. کیسے؟ الحمدللہ سارے نمازی حضرات تشریف فرما ہیں، سارے روزہ دار حضرات ہیں، ماشاءاللہ کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہو، سارے نیک آدمی ہیں، سارے بچے والدین کا احترام کرتے ہیں، سارے ماں باپ اپنے اولاد پہ شفقت کرتے ہیں. کوئی شیعہ علی ایسا نہیں ہے جو کسی کو گالی دے. ہاں شیعہ علی ہو وہ کسی کو گالی نہیں دے سکتا. الحمدللہ سارے ماشاءاللہ مقدس پاکیزہ افراد تشریف فرما ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اور ہم سارے جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کا مولا علی کو کوئی فائدہ؟ سبحان اللہ، میرے ساتھ بولیے ماشاءاللہ. آپ نے اور ہم نے جو نماز پڑھی مولا علی کو کوئی فائدہ؟ ہم جو عزاداری کرتے ہیں مولا علی کو کوئی فائدہ؟ ہم جو روزہ رکھتے ہیں مولا علی کو کوئی فائدہ؟ بھائی ہماری نماز کا ہماری ذات کو فائدہ ہے، بے شک. ہماری عزاداری کرنے سے ہماری ذات کو فائدہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. بے شک. مجلس میں آنے سے ہماری ذات کا فائدہ ہے کہ ہمارے مرحومین کی بخشش ہوتی ہے. ان بچوں کا مجلس میں آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صراط مستقیم مل جاتا ہے. پھر کیا مطلب ہے؟ مولا فرماتے ہیں واجبات پر عمل کرو. اور اگر ان کیس اس کا تھوڑی دیر کے لیے اپوزٹ سن لیجئے، کسی بندے پہ حج واجب ہو اور کرنے نہ جائے تو مولا علی کا کوئی نقصان؟ کوئی نقصان نہیں. کسی کے اوپر عزاداری سید الشہداء واجب ہو اور کرنے نہ آئے، مولا علی کا کوئی نقصان؟ واہ واہ واہ. کسی کو سینہ زنی ماتم داری آتی ہو اور غم حسین میں سینے پہ ہاتھ نہ مارے تو مولا علی کا کوئی نقصان؟ پھر کیا مطلب ہے؟ حضرت فرماتے ہیں، اب آخری جملہ ہے میرا، حضرت نے کیا فرمایا کہ واجب جتنے کام ہیں سب پہ عمل کرو، حرام سارے کاموں کو چھوڑ کے مجھ علی کی کمر مضبوط کرو. اس کا مطلب یہ ہے، یقیناً فرماتے ہیں کہ میرا شیعہ جس علاقے میں رہتا ہے، اگر بریسل میں رہتا ہے، مولنبیک میں رہتا ہے، دائیں بائیں جہاں جہاں رہتا ہے میرا شیعہ، لیکن جس علاقے میں رہتا ہے اگر واجبات کا پابند ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، والدین کا احترام کرتا ہے، گالی گلوچ نہیں دیتا ہے، برے کاموں سے رکتا ہے، شراب پیتا بھی نہیں ہے، پلاتا بھی نہیں ہے، بنواتا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے، تو میرا شیعہ ایسا ہے تو میرے شیعہ کو لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ ایسا ہے تو اس کا امام کتنا اچھا ہوگا. جب ہمارا شیعہ علی اتنا اچھا ہے تو دنیا نے تو ہمارے مولا علی کو نہیں دیکھا نا، دنیا نے ہمیں دیکھا ہے. دنیا کہے گی شیعہ علی اتنا اچھا ہے تو اس کا امام کتنا اچھا ہے. اور وہ علی کہ جس کا کوئی کام نصرت الہی سے خالی نہیں. لیکن اس مقدس دین پر اگر کوئی سمجھ سکے کہ علی و بطول کا کتنا خرچ ہوا ہے. محرم کے ایام آپ حضرات کے ذہن آمادہ ہیں، محرم میں رونے کے لیے کسی واعظ کی ضرورت نہیں ہوتی. محرم کی فضا ایک پیغام دیتی ہے.
محرم کی فضا ایک پیغام دیتی ہے۔ ایک جملہ عرض کروں، آپ مجھے اتنا بتائیے کہ محرم شروع ہونے سے پہلے ہمارے دل میں کتنا بوجھ تھا۔ دنیا خوشی کے لیے تیاریاں کرتی ہے اور یہ عزادار غمی کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ کوئی کالا لباس بنوا رہا ہے، کوئی علم عباس کو سنوارنے کے لیے جھولا تیار کر رہا ہے، کوئی کپڑا تیار کر رہا ہے، کوئی جھولے اصغر کے لیے ایک تیاری ہو رہی ہے۔ لیکن میں ایک بڑا نفسیاتی جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اب آئے، آپ کو معلوم ہے نا، آپ ٹھیک ٹائم پہ جب مجلس شروع ہوتی ہے آپ آتے ہیں اور مجلس ختم ہوتی ہے اور آپ چلے جاتے ہیں، اور اعلان ہو گیا کہ عاشور فلاں دن کو ہے، لوگوں نے اپنا شیڈول بنا لیا، بچوں کو اسکول سے جو چھٹی لینی تھی لے لی، اپنے شیڈول کو ایڈجسٹ کر لیا ہے کہ فلاں دن ہم نے غم حسین منانا ہے۔ لیکن اتنا سوچو، ہم نے جو عاشور منانی ہے نا، اول محرم سے شروع کی نا، 10 محرم جب ہو جائے گی نا، ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا کہ ہم نے حسین کے غم میں منا لیا عاشور۔ لیکن آپ جانتے ہو کہ علی کی بیٹی کا محرم روز عاشور کے بعد شروع ہوگا۔ جس کو میرا جملہ سمجھ آ گیا، حسین کی ماں زہرا آپ کو اس کا اجر دے گی، میں صرف دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ اور معصوم نے فرمایا، نفس المحموم لہمنا تسبیح، جو ہمارے جد کے غم میں ہائے کر کے روتا ہے نا، اللہ اس ہائے کو تسبیح شمار کرتا ہے۔ لہذا غم حسین میں رونے کے لیے کبھی نہ ڈرا کیجئے میرے دائیں کون بیٹھا ہے، بائیں کون بیٹھا ہے، اتنا سوچا کرو کہ ایسا نہ ہو تیرے پہلو میں سید سجاد تو کہیں آ کے نہیں بیٹھ گئے۔ اجرکم اللہ۔ میں عزیزانو عرض کروں کہ حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، اور اپنا وطن چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ آپ جب اپنے وطن میں جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں، جب اعزاء ملتے ہیں، تو جہاں جہاں تک رخصت ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ہم مدینہ جاتے ہیں اور جہاں تک مدینہ دکھائی دیتا ہے نا تو پیچھے موڑ موڑ کے دیکھتے رہتے ہیں۔ اپنا وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ جب پاک پیغمبر نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی نا، تو جو مکہ سے آتا اس سے پوچھتے کہ مکہ میرے گھر میں میں نے کھجور کا درخت لگایا تھا، جاؤ ذرا میرے کھجور کے درخت کے حالات بتاؤ، اس کے درخت کے حالات کیسے ہیں۔ کتنا عشق تھا اپنے گھر کے ساتھ۔ لیکن حسین نے مدینہ چھوڑا، کیسے چھوڑا، کون حسین؟ اب روایت سامنے آ گئی، عرض کرتا چلوں کہ جب نور حسین منتقل ہوا نا شکم زہرا میں، تو ایک مردہ پکار کے بابا کو کہتی ہیں، بابا جب سے یہ نور حسین میرے اندر منتقل ہوا ہے نا، ایک آواز میں سنتی ہوں، یہی کہتا ہے، یا اماں انی عطشان، اے میری ماں میں پیاسا ہوں، یا اماں انی عریان، اے میری ماں میں برہنہ ہوں، یا اماں انی قتیل الابراہ، میں پشتہ عبرت ہوں۔ مولا آپ کی دعائیں کو قبول کرے۔ بڑی کریمہ ہے بی بی حسین کی ماں، کہ ایک عورت تھی کہ جس کا ایک جوان سال بیٹا مر گیا نا محرم سے پہلے، اور اس نے اسے دفن کر کے نا، جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا نا، اس نے اپنے بیٹے کی شب ماتم کو لپیٹ دیا اور کہا، زہرا کے لال کے شب ماتم آ گئی ہے، میرا بیٹا قربان جائے زہرا کے لال پہ۔ اور 10 روز اپنے گھر جب مجلس کرائی نا، اور 11 محرم کو جب اپنے بیٹے کی قبر پہ گئی نا، کیا دیکھا؟ ایک سیاہ پوش بی بی ہے جو اس قبر کے اوپر جھاڑو دے رہی ہے اور کبھی پانی چھڑک رہی ہے۔ یہ اسے کہتی ہے، اے بی بی مجھے لگتا ہے کہ تو بھول گئی ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر۔ اور جا کے جنت البقیع سے آئی فاطمہ نے کہا، تو نے اپنے بیٹے کی شب ماتم کو جب سمیٹا تو میں 10 روز برابر تیرے بیٹے کی قبر میں آتی رہی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، سوائے غم شمیر کے آپ کو کوئی غم نصیب نہ کرے۔ اور اب سنیے میرا یہ جملہ کہ جب فرمایا نا، بابا یہ جو پیٹ میں بچہ ہے یہ کہتا ہے، یا اماں انی عطشان انی عریان، میں برہنہ ہوں، میں پیاسا ہوں، میں بھوکا ہوں، تو پاک پیغمبر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرماتے ہیں، زہرا نہ خود رو اور نہ مجھے رلا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ تیرے اس بیٹے کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔
ماں کی مامتا تھی نا، کہتی ہے اے میرا بابا کیا آپ اس وقت موجود نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں، میں ہذیان کا داغ لے کر اس دنیا سے جا چکا ہوں گا۔ کہا اس کا بابا علی نہیں ہوگا؟ کہا نہیں، وہ بھی فزت برب الکعبہ کی قسم کھا کے اس دنیا سے جا چکا ہوگا۔ اور کہا اس کی دکھیاری ماں نہیں ہوگی؟ سید الانبیاء نے فرمایا وہ بھی اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے صبت علیہ مصائب ان کا مرثیہ پڑھ کے جا چکی ہوگی۔ تو کہا بھیا حسن نہیں ہوگا؟ کہا وہ بھی جگر کے ٹکڑے اڑھیل کے جا چکا ہوگا۔ کہا اے میرا بابا پھر اس میرے بیٹے پہ کون روئے گا؟ تو کہا اس کے بعد اللہ تجھے ایک بیٹی عطا کرے گا جو 70 قدم پہ ذبح ہوتے دیکھے گی، یہی کہے گی او میرے بھائی کو ذبح نہ کرو، میری ماں نے چکیا 20 کے بالا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی ہائے کو قبول کرے، اللہ آپ کی اس ہائے کو بھی زہرا کے مقدمے میں دلیل کے طور پہ شامل کرے۔ اللہ دارو اجرکم اللہ۔ تو بی بی نے فرمایا، پھر مولا نے فرمایا پاک پیغمبر نے، اس کے بعد اللہ ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچے کے جوانوں بچوں پہ روئیں گے، اور جس کے بوڑھے جس کے بوڑھوں پہ روئیں گے۔ تو فرمایا بی بی نے اے میرا بابا میرا بھی وعدہ رہا جب تک میرے بیٹے کے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے میں زہرا نہیں جاؤں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنیے، جب مولا حسین دربار سے آئے اور مدینہ چھوڑنا چاہتے تھے، اور مدینہ چھوڑنے کے لیے جب گھر گئے نا، محمل تیار ہوئے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جس رات حسین نے مدینہ چھوڑنا تھا نا، 3 مرتبہ نانا کی قبر پہ گئے اور 3 مرتبہ ماں کی قبر پہ گئے۔ نانا کی قبر پہ جب جاتے نا تو بالکل قدم جما کے چلتے، لگتا ہے کوئی پروقار جا رہا ہے، لیکن جب ماں کی قبر پہ گئے نا ایسے بھاگتے ہوئے گئے جیسے بچہ ماں کی آغوش میں جاتا ہے، ماں کی آغوش میں جیسے بچہ جاتا ہے۔ اللہ دارو نانا کے پاس گئے، کہا نانا مجھے اس قبر میں جگہ دے دیجئے، مجھے اپنے پاس سلا لیجئے۔ فرمایا بیٹا اخرج الی العراق، اللہ تجھے جو مقام دینا چاہتا ہے نا وہ کربلا میں مقام عطا کرے گا۔ مولا حسین آئے اور یہ محمل تیار ہوئے، سواریاں تیار ہوئی، اور کیسے زہرا کا لال نکلا۔ راوی بیان کرتا ہے، بس میرا آخری جملہ ہے، بس تمام ہے، کہ جب محلے بنی ہاشم سے یہ قافلہ روانہ ہونے لگا نا، تو راوی کہتا ہے کہ جب محلے بنی ہاشم کا دروازہ کھلا اور بی بی آئی بار محمل لگے ہوئے تھے، سب سے پہلے جو بی بی آئی نا اس کے ہاتھ میں 8 دن کا بچہ علی اصغر تھا۔ رباب آئی اور 8 دن کا بچہ، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر بچے کی ولادت ہو تو اگر 40 دن تک خاتون کو سفر سے منع کر دیا جاتا ہے، لیکن نہ جانے کتنی مولا حسین کی عاشق تھی رباب، 8 دن کا بچہ ہے لیکن سب سے پہلے سوار محمل میں۔ اس کے بعد قاسم آئے، ساتھ کون پوچھا؟ یہ قاسم کی ماں ام فروا ہے۔ قاسم نے ماں کو سوار کرایا، اور اس کے بعد اونا محمد آئے، اس کے بعد لیلہ آئی، اور لیلہ کے ساتھ علی اکبر آئے۔ علی اکبر نے اپنی ماں کو سوار کرایا۔ اس کے بعد تاریخ میں ایک جملہ لکھا ہے، کہا اس کے بعد ایک وہ بی بی آئی جو اکیلی نہیں تھی، چند بیویوں کے جھرمٹ میں آئی۔ جیسے ہی وہ آئی، ادھر سے حسین سے کرسی چھوٹ گئی، ادھر سے عباس سے کرسی چھوٹ گئی، کہیں سے اکبر آئے، کہیں سے اولا محمد آئے، اور سب نے سوار کرایا۔ اب آخری منظر سن لو، کوئی منظر یاد آیا کہ جب مدینے میں سوار ہونا تھا، کہیں سے عباس آئے، کہیں سے علی اکبر آئے، لیکن 11 محرم کی صبح جب شامی فوجیں آ گئی، علی کی بیٹی نے نظرت یمیناً و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا او میرے شاہ سواروں کہاں گئے جنہوں نے مدینہ سے مجھے سوار کرایا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔